اور یہاں آ کر مہر لگ جاتی ہے، مہر جباریت، جب جبار کی طرف سے، اس قہار کی طرف سے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ آگے حود علیہ السلام کیا جواب ہے؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، فرمایا قد وقع، تحقیق آ چکا ہے، علیکم، تم پر واقع ہو چکا ہے، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس، عذاب، وغضب، اور غصہ واقع ہو چکا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تمہارے مقدر میں، وہ آئے گا اپنے وقت پر ہی، لیکن تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری قسمت میں عذاب لکھا جا چکا ہے، عذاب لکھا جا چکا ہے۔ اتجادلوننی، رہی تمہاری بات کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے متعلق کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں نا، کہ یہ جناب بیٹے دینے والا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ مال میں برکت دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ڈوبی ہوئی کشتی کو پار کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو تم نے بنا رکھے نا، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، لجپال ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ کنہوں نے کہا ہے؟ یہ جو بزرگوں کے متعلق ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، اور جناب کو فلاں لاہور والا کون ہے؟ داتا صاحب، اور اسلام آباد والا کون ہے؟ بری صاحب، بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جناب فلاں بزرگ وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، فلاں بزرگ داتا ہے، وہ پیر سیال صاحب لجپال ہیں، اللہ نے کہا ہے قرآن میں، حدیث میں؟ کس نے ان کو نام دیے ہیں؟ کس نے نام دیے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا، سو انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ انتظار کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہاں اللہ نے نا واقعہ تفصیل سے نہیں بیان کیا، اگلی صورت آ رہی ہے، صورت ہود میں اس واقعے کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، مَعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے، جو ان پر ایمان لا چکے تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی طرف سے رحمت کر گئے، یہ ہماری رحمت تھی، مہربانی تھی کہ ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا، اور کاٹ کر رکھ دیا، دَابِرَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی جڑ، نسل ختم کر کے رکھ دی، کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جنہوں نے تورات کو جھٹلایا، انجیل کو جھٹلایا، زبور کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ جو بھی قوم آئی، جو بھی بستی آئی، جو بھی نسل آئی، جس نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی نسل ختم کر رکھ دی، ختم کر رکھ دی ان کو۔ اور دوسرے کیا تھے؟ وما كانوا مؤمنین، اور وہ مومن نہیں تھی، تو کیا کوئی ان کو بچا سکا؟ رب کے عذاب سے کوئی ان کے وہ معبود کہاں گئے جن کو وہ اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، لجپال، فلاں 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 سمجھتے تھے، وہ کدھر گئے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کدھر گئے؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں کہ وہ گم ہو گئے ہم سے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا تھے۔ بھائیو،
یہ توحید دیکھو سورۃ ہم آراف پڑھ رہے ہیں، کتنی آیات ہو گئی ہیں جی؟ صدر صاحب کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 72 آیتیں ہو گئی ہیں. کتنی دفعہ نماز کا ذکر آیا؟ روزے دا، حج دا، زکات دا، کی مسئلہ آ رہا ہے بار بار؟ مسئلہ توحید آ رہا ہے. سورۃ انعام پڑھی ہے، کتنی آیتیں اس کی؟ 100 سے اوپر آیات ہیں. کتنی مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے؟ بار بار ایک ہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. کون سا مسئلہ؟ اور بھائیو یہ مسئلہ توحید ہی تو اس کائنات کا کیا ہے؟ اصل اور نچوڑ ہے، بنیاد ہے. اس کائنات کا وجود مسئلہ توحید کے ساتھ ہے. یہ کیا حدیث میں آتا نا، جب تک اللہ 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 کہنے والے ہوں گے تو کائنات قائم رہے گی، اور جب دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے ختم. یہ اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں مطلب. سمجھ آ رہی ہے؟ گٹر گو کرنے نہیں مطلب. اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے، ایک اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، اسی کے سامنے سجدے کرے، اسی کے سامنے رکوع کرے، اسی کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات کو پیش کرے، اور اسی کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھائے، اس کے سوا کسی کے نام کی نہیں چڑھائے. یہ ہے اللہ اللہ کہنے کا مطلب. اور اس کا نام کیا ہے؟ توحید. اور یہی توحید، اسی توحید کی خاطر اللہ نے اپنے نبیوں کو مارے کرائی ہے. امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کا وجود اس قابل تھا کہ ان کو مارا جائے؟ ہاں بھائی ذرا تصور کریں نا. لیکن اللہ کی توحید اتنی، اللہ کو اپنی توحید پیاری ہے، اپنی وحدانیت، کہ اپنے محبوب پیغمبر کو بھی اس کی خاطر کیا کروائی ہے؟ لوگوں نے مارا کہ نہیں مارا؟ طائف کے میدان میں جادوگر کہا کہ نہیں کہا؟ شاعر، مجنون، دیوانہ کہا کہ نہیں کہا؟ بیٹیوں کو طلاقیں دی ہیں، کس بنیاد پر دی ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ مشرکین مکہ کی میرے نبی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کوئی بیوی کا جھگڑا تھا؟ عورت کا جھگڑا تھا؟ مال زر کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ اور جھگڑا شروع کب ہوا ہے؟ اگر میرے نبی کی ذات سے لوگوں کو مخالفت ہوتی تو میرا نبی تو 40 سال پہلے بھی ان کے اندر تھا. اس وقت تک کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کوئی تاریخ کی کتاب میں، سیرت کی کتاب میں کہیں لکھا ہو کوئی ایک سنگل واقعہ کہ لوگوں نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہ مخالفت کی، لڑائی کی ہے؟ نہیں. لڑائی کب شروع ہوئی؟ جب اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ بنایا، اور محمد الرسول اللہ بننے کے بعد کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے کپڑا ہلا کر لوگوں کو بلایا اور کہا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور کائنات والو لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کیا ہو جاؤ گے؟ یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی ہے. یہاں سے کیا شروع ہو گئی؟ تو سب سے پہلے کس نے بددعا دی؟ کس نے؟ آپ کے چچا نے، ابو لہب نے. سکا چچا ہے، سکا. یہ وہ چچا ہے جس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کے اوپر اپنی باندھی آزاد کر دی تھی. یاد ہے نا؟ باندھی آزاد کر دی تھی. یہ وہ چچا ہے کہ میرے فوت شدہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر تو سچی خبر دے دیا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. یہ وہ چچا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہاں سے کیا شروع ہو گئی؟ سکا چچا مخالف ہو گیا. آپ کی چاچی ابو لہب کی بیوی جنگل میں جاتی اور کانٹے اکٹھے کر کے لاتی اور آپ کے راستے میں بچھاتی تھی. دونوں کا ذکر اللہ نے ایک ہی سورت میں فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب.
ان قریب وہ داخل ہوگا شعلوں والی آگ میں. وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی ام جمیل اس کا نام ہے ام جمیل. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی. یہ لکڑیاں کون سی ہیں؟ کانٹے اٹھا کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاتی اور راستے میں بچھاتی تھی. اسی کانٹے والا کٹھا جو ہے نا وہ اس نے ایک دفعہ اٹھایا اور وہی رسی سر کی اس کے گلے میں پھندا بن گئی اور اسی رسی سے مر گئی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ اسی کی گردن میں وہی رسی جو ہے نا وہی اس کے لیے عذاب کا باعث بنی. تو بھائیو مخالفت کی بنیاد کیا بنی؟ یہی کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید سمجھ آ رہی؟ اور کیا میرے نبی نے پھر اس دعوت میں کوئی کمی بیشی کی یا کبھی لیت العال کیا ہو کہ نہیں مجھے مار نہ پڑے, مجھے کچھ نہ کہے, میں کچھ نہیں کرتا؟ کہا نہیں. اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں سورۃ ذرا اعراف کھولے نا پہلی آیت میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں الف لام میم صاد صفحہ نمبر 357 پہلی آیت ہے. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک یہ پیغام ہے, یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تیری طرف. فلا یکن فی صدرک حرج سو تیرے دل میں اس کے بارے میں حرج منہ اس کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر به یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ تاکہ تو اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے. وذکریٰ للمؤمنین اور یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. تو اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں. پیغمبر جرأت کے ساتھ مسئلہ بیان کر. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جو رات قبر میں ہے خدا کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو قبر سے نہیں بچا سکتی. اور جب تک اس ذات نے تمہاری زندگی لکھی ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں موت نہیں دے سکتی. ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں, مواحد بھی کہتے ہیں, اور پھر ڈرتے نہیں حق کی گل نہیں کرنی, ذرا میٹھی گل کرنی, میٹھے اسلامی بھائی میٹھی قرآن سے ہے بھی میٹھی گل ہے بھی قرآن میں میٹھی باتیں ابھی قرآن میں میٹھی گل. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.